اسلام آباد کا ریڈ زون فائٹ زون بن گیا۔ سرکاری ملازمین اور پولیس آمنے سامنے۔ پولیس نے شاہراہ دستور پر احتجاج کرتے سرکاری ملازمین پر ہلہ بول دیا، لاٹھیاں برسائیں، آنسو گیس کے شیل فائر کیے۔ پولیس نے اتنی شیلنگ کی کہ شہر اقتدار میں دھوئیں کے بادل چھا گئے، کئی لوگ بے ہوش ہوئے۔ مشتعل وفاقی ملازمین نے سیکریٹریٹ کا دروازہ توڑ دیا، رکاوٹیں عبور کر کے پارلیمنٹ کی طرف مارچ کی بھی کوشش۔ پولیس پر پتھراؤ کیا، آنسو گیس کے شیل واپس پولیس پر پھینکے، جس سے 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ احتجاج کرنے والے درجنوں سرکاری ملازمین گرفتار کر لیے گئے۔ احتجاج کے باعث شہر اقتدار میں سرکاری امور ٹھپ رہے۔ سرکاری ملازمین حکومتی ٹیم سے مذاکرات کے لیے رضامند، پولیس آپریشن کچھ دیر کے لیے معطل کر دیا گیا۔ نااہل اور نالائق حکومت نے ناکام کارکردگی کے نتیجے میں آج پورے ملک کے عوام کو، سرکاری ملازمین کو مجبور کر دیا ہے وہ اسلام آباد جائیں، کہ سرکار اس نے وہاں پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ پی ڈی ایم کا احتجاجی ملازمین کی حمایت کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں نالائق حکومت نے اس حد تک قوم کو مجبور کر دیا کہ وہ اب اسلام آباد کا رخ کرے۔ سرکاری ملازمین پر تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا سرکاری ملازمین سے دشمن جیسا سلوک نہ کیا جائے۔ بلاول بھٹو نے گرفتار سرکاری ملازمین کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا سلیکٹڈ حکومت ملازمین کے جائز مطالبات تسلیم کرے، احتجاجی ملازمین کے ساتھ ہیں۔ مریم نواز کا مظاہرین کی حمایت کا اعلان، ٹویٹ کیا خدا کے لیے بے رحمانہ تشدد بند کرو، مظلوم ملازمین کو شیلنگ اور لاٹھیوں کا نشانہ مت بناؤ، یہ دشمن نہیں اپنا حق مانگنے والے غریب پاکستانی ہیں۔ سیاسی پارٹیاں ملوث ہوں، سرکاری ملازم جو ہیں وہ نقصان میں رہیں۔ ہم 1 سے 16 گریڈ میں کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جس وقت یہ کہیں گے کرنے کے لیے تیار۔ احتجاج میں سیاست ملوث ہوئی تو نقصان سرکاری ملازمین کا ہوگا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں سرکاری ملازمین قواعد و ضوابط سے باہر نکلیں گے تو کارروائی ہو سکتی ہے۔ 1 سے 16 گریڈ تک تنخواہوں میں 25% اضافہ فوری دینے کو تیار ہیں۔ پرویز خٹک کہتے ہیں ملازمین نے 22 گریڈ تک تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے، حکومت ایک حد تک اختیار رکھتی ہے۔ شبلی فراز کا کہنا ہے وزیر اعظم چاہتے ہیں احتجاج کرنے والے ملازمین کے مسائل حل کریں، کمیٹی بنائی گئی ہے، امید ہے سرکاری ملازمین کا احتجاج آج ہی ختم ہو جائے گا۔ سینٹ کی نشست کی قیمت 70 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ ویڈیو سے میرے موقف کی تائید ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ویڈیو پہلے ہوتی تو اپنے خلاف مقدموں میں لے جاتے۔ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ویڈیو کی ٹائمنگ کیا ہے۔ سینٹ انتخابات میں اوپن بیلٹنگ نہ ہوئی تو اپوزیشن روئے گی۔ سیکرٹ ووٹنگ پر حکومت کو زیادہ سیٹس مل سکتی ہیں۔ اپوزیشن سینٹ الیکشن کے کرپٹ نظام کو سپورٹ کر رہی ہے۔ فضل الرحمان سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ کیسے ممکن ہے پیسے لگا کر سینیٹر بننے والا پیسہ نہیں بنائے گا؟ آج نہیں، پہلے بھی کئی دفعہ مجھے پیسوں کے عوض سیٹ بیچنے کی آفر ہوئی ہے۔ 2.5 سال اس ویڈیو کو چھپایا گیا اور اس شخص کو عمران صاحب نے بنی گالہ میں بلا کر سینٹ الیکشن کی چوری کا ایوارڈ دیتے ہوئے وزیر قانون بنایا۔ ویڈیو 2.5 سال سے عمران خان کے پاس تھی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا دعویٰ، کہتی ہیں آپ کے پاس پنجاب کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی نکلیں گی۔ ویڈیو میں موجود عابد سلطان کو بنی گالہ بلا کر وزیر قانون بنا دیا گیا تھا۔ فردوسہ شیخاوت نے کہا نوٹ کو عزت دینے والوں کے لیے پیغام ہے، این ناروں کی لانڈری عمران خان نے بند کر دی ہے۔ عمران خان واحد دلیر دبنگ لیڈر ہے جو فیصلے کی ہمت رکھتا ہے۔ 17 ووٹ ہمارے بکے، ہم نے ان سے پارٹی سے نکالا اور عبید اللہ معیار کہتا ہے کہ ہم نے اس کو پیسے دی۔ یہ ووٹ جہاں بکے نہ وہ اسپیکر ہاؤس ہے، ٹوٹل جھوٹ ہے۔ اسلام آباد میں گھر ہے، میں بالکل موجود نہیں تھا وہاں۔ ووٹ ہمارے بکے اور عبید اللہ معیار نے پیسوں کا الزام لگا دیا۔ ایم پی ایز کو پیسے دینے کے وقت میں وہاں موجود نہیں تھا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کہتے ہیں اگر ہم نے پیسے دیے ہوتے تو ہم ان کو پارٹی سے کیوں نکالتے؟
اسد قیصر بولے ویڈیو میں دکھائی گئی جگہ اسپیکر ہاؤس پشاور ہے، نہ ہی اس سے میرا کوئی لینا دینا، بیانات صرف معاملے سے توجہ ہٹانے کی بھونڈی کوشش ہیں۔ جمہوریت برقرار رہتی تو شاید سیاست میں یوں پیسہ نہ چلتا۔ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹنگ ریفرنس کی سماعت میں جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا آئین بنانے والوں کو سینٹ الیکشن کا معلوم نہیں تھا، جس پر اٹارنی جنرل بولے اوپن ووٹنگ کی فروغ آج ہے، پہلے نہیں تھی۔ 1973 میں تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ لوگ نوٹوں کے بیگ بھر کر لائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا صورتحال اتنی بھی سادہ نہیں جتنی آپ کہہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم اپنے سیکرٹری کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں؟ لگتا ہے انہوں نے عدالتی فیصلہ ٹھیک سے نہیں پڑھا۔ وزیر اعظم کی جانب سے ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کے کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل نے ترقیاتی فنڈ سے متعلق خبر غلط قرار دی۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا وزیر اعظم اس ایشو پر خاموش کیوں ہیں؟ شاید انہوں نے فنڈز دینے کے لیے دروازہ کھلا رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اٹارنی جنرل بولے وزیر اعظم نے ہر خبر کی تردید شروع کر دی تو ان کے پاس اور کوئی کام نہیں رہے گا۔ اسمبلی کے اندر اپوزیشن اور گورنمنٹ ہے، چولی دامن کا آپ کا ساتھ ہے۔ اگر ہم حکومت میں رہ کے اپنی انحاء کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے تو وہ پھر اس کا الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کہتے ہیں اسمبلی کے اندر اپوزیشن اور حکومت کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، یہ ساتھ محبت اور کوشش سے بنانا چاہیے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، حکومت میں رہ کر انا کے دائرے سے باہر نہیں آتے تو نقصان ہوتا ہے۔ سیاست میں جتنا جھک کر چلیں گے اتنی کامیابی ملے گی۔ کراچی کی شاہ فیصل کالونی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، سرکاری اراضی پر قائم 3 ہوٹلز مسمار کرنے کے خلاف احتجاج، مشتعل افراد کی جانب سے ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ، پولیس کا لاٹھی چارج، 4 افراد کو حراست میں لے لیا۔ راولپنڈی کے ولایت کمپلیکس میں تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن، اراضی اور عمارتیں مبینہ طور پر مسلم لیگ نون کے سینیٹر چودھری تنویر احمد کی ہیں۔ وفاقی حکومت نے علماء کا 40 سال پرانا مطالبہ پورا کر دیا، 5 نئے وفاق المدارس قائم، HEC سے منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ اتحاد مدارس العربیہ پاکستان، اتحاد مدارس الاسلامیہ پاکستان، نظام المدارس پاکستان، مجمع المدارس تعلیم الکتاب الحکمت اور وفاق المدارس الاسلامیہ الرضویہ پاکستان کو بورڈ کا درجہ دیا گیا۔ معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں دینی نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی، نئے وفاق المدارس سے تعلیم کے میدان میں بہتری کا موقع ملے گا۔ موجودہ حکومت ناموس رسالت مساجد اور مدارس کی چوکیدار ہے۔ بجلی پھر مہنگی، نیپرا نے 1 روپے 53 پیسے 3 یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ اضافی وصولی فروری کے بلز میں ہوگی، اضافہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ اطلاع کہ الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا، سوئی ناردرن صارفین کے لیے گیس مزید 2% مہنگی کر دی گئی۔ قیمتوں کا اطلاع وفاقی حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن کے بعد ہوگا۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، ATM سے رسید لینے پر چند بینکوں نے 2.5 روپے کٹوتی شروع کر دی۔ کیا بینک صارف کو بتائے بغیر کسی بھی قسم کی کٹوتی کر سکتے ہیں؟ کیا اسٹیٹ بینک بینکوں کے اس اقدام پر خاموش رہ سکتا ہے؟ اسٹیٹ بینک کے ترجمان عابد قمر کا کہنا ہے بینک اپنی خدمات کے عوض صارفین سے چارجز لینے میں آزاد ہیں جو شیڈیول آف چارجز میں شائع ہوتے ہیں۔ HBL کا کہنا ہے کٹوتی کا مقصد کاغذ کے استعمال کی حوصلہ شکنی ہے۔ K2 پر لاپتہ کوہ پیماؤں کا 5 روز بعد بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ علی ستپارہ اور ساتھیوں کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن، دوربین اور ہائی HD کیمروں کی مدد لی جا رہی ہے۔
ویکسینیشن کے وضع کردہ طریقہ کار پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوا، بے قاعدگیوں کی نشاندہی ہوئی۔ اسد عمر کہتے ہیں نیمز ریسورس مینجمنٹ سسٹم بائی پاس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان میں سابق وفاقی وزیر عالم زیب سمیت کورونا کے مزید 62 مریض انتقال کر گئے۔ ملک میں کورونا ویکسینیشن کے دوسرے مرحلے کی تیاری، مارچ سے سینئر سٹیزنز کو کورونا ویکسین لگائی جائے گی۔ این سی او سی نے طریقہ کار جاری کر دیا، بزرگ شہری کا شناختی کارڈ نمبر 1166 پر موبائل فون سے میسج کیا جائے۔ ویکسین سینٹر سے عمر کی تصدیق کے ساتھ پن کوڈ موصول ہوگا، اس کے ساتھ بزرگ شہری کو ویکسین کے لیے تاریخ اور وقت بتایا جائے گا۔ بزرگ شہری شناختی کارڈ اور پن کوڈ کے ساتھ سینٹر آ کر ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ سینئر سٹیزن کی nems.nadra.government.pk پر ویکسین کے لیے رجسٹریشن بھی کروائی جا سکتی ہے۔ 65 سال یا زائد عمر کے شہریوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ سری لنکا میں کورونا سے جاں بحق مسلمانوں کی تدفین کی اجازت، وزیر اعظم عمران خان نے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے کہا سری لنکن پارلیمنٹ کی یقین دہانی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 16 سال بعد تجارتی حجم 1 ارب سے زائد ہو گیا۔ ماہر معاشیات مزمل اسلم کہتے ہیں یہ ایک اہم سنگ میل ہے جو سٹاک مارکیٹ میں عبور کیا۔ عام آدمی کی زندگی میں مثبت اقدامات کا آہستہ آہستہ اثر آ رہا ہے۔ پولیس ایپس بنائی گئی ہیں، پولیس کی خدمت مراکز بنائے گئے ہیں، 10,000 سے زیادہ جو ریکروٹمنٹس ہیں ان کی ہم نے اجازت دی ہے۔ سیٹ اپ کریٹ کیا ساؤتھ کا، اس کے پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں ہے جو ہم نے یہاں پنجاب میں کر دیا۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں پولیس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں، پولیس کی استعداد بہتر بنانے کے لیے مختلف ایپس متعارف کرا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا پولیس کانفرنس سے خطاب، کہا پنجاب پولیس کو صوبائی حکومت کی مکمل معاونت حاصل ہے، امید ہے تھانوں میں عام آدمی کو انصاف ملے گا۔ مبارک تو ٹیم کو دیتا ہوں، لیکن مجھے میچ دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ جو بنیادی سٹرکچر ہے پاکستان کرکٹ کا وہ ٹھیک کر لیا، جو میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا کہ علاقائی کرکٹ ہونی چاہیے، یہ ٹھیک ہوگی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف فتح، وزیر اعظم کی قومی ٹیم کو شاباش، ٹیسٹ سیریز جیتنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کرکٹ کا بنیادی ڈھانچہ درست ہو چکا، سسٹم تبدیل ہونے کے نتائج آئندہ 2-3 برسوں میں سامنے آئیں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 سیریز کا پہلا میچ کل لاہور میں ہوگا، ٹرافی سے پردہ اٹھا دیا گیا۔ دونوں ٹیموں کے کپتان نے ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن کرایا۔ بابر اعظم ٹیسٹ کے بعد T20 سیریز میں بھی کامیابی کے لیے پرعزم۔ قومی ایئر لائن PIA چیمپئن ٹیم کراچی کنگز کی مسلسل دوسرے سال آفیشل ایئر لائن پارٹنر بن گئی۔ ARY لگونا سٹی کے ہیڈ آفس میں ہونے والی تقریب میں کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال اور PIA کے CEO ایئر مارشل ارشد ملک نے معاہدے پر دستخط کیے۔ سلمان اقبال نے کراچی کنگز کی اعزازی جرسی ایئر مارشل ارشد ملک کو پیش کی۔ PIA کے بوئنگ 777 جہازوں پر کراچی کنگز کا لوگو سجے گا۔ آسمانوں پر ایئر بس 320 اور ATR جہاز بھی کراچی کنگز کی برانڈنگ کریں گے۔ PSL سیزن 6 کا کاؤنٹ ڈاؤن، لاہور کے لیبرٹی چوک پر کاؤنٹ ڈاؤن کی تقریب۔ PSL 20 فروری سے کراچی میں شروع ہوگا۔ شاداب خان سمیت کئی کھلاڑی کراچی پہنچ گئے، غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد بھی جلد شروع ہوگی۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,11,820 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونا 9,586 روپے 83 پیسے کا ہو گیا۔ 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 58 پیسے ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.